بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا، چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا، ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہاریں اور خزاں نے اپنا اپنا رنگ جمایا۔ جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلاب آئے، تہذیب و تمدن نے کئی چولے بدلے، ہزاروں قومیں قعر مذلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولا بن کر ساری دنیا پر چھا گئی، لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نقارے بجاتی ہوئی اٹھی، طاؤس اور رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر سو گئیں، کوئی اس نیلگوں آسمان سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرائے نشینان عرب کی ترقی اور تنزلی کی طویل داستان میں جو ربع مسکوں کی تمام داستانوں سے مختلف ہے، اسے ابھی تک یاد ہوگی، اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مغرب و مشرق کی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کے سمند اقبال کے قدم چوم رہے تھے اور ان کی خارہ شگاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے سلطان عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے ایک سیدھے سادھے مکان کے صحن میں صابرہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسرے 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکی نے ہاتھوں میں لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی۔ لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نعیم، میری تلوار۔ چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں، تم رو پڑو گے۔ چھوٹے لڑکے نے جواب دیا، تو پھر آؤ۔ بڑے نے تن کر کہا۔ معصوم بچے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے اور لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا، چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نعیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں رپ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے۔ نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ اچانک نعیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی۔ عبداللہ نے قدرے غصے سے آ کر وار کیا۔ اب نعیم کی کلائی پر چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھو اب رونا مت، میں نہیں، تم رو پڑو گے۔ نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھا لی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنی دیر میں نعیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، بھائی مارتا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، امی، اس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تم لڑے کیوں تھے بیٹا؟ صابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، پھر میں نے بھی بدلہ لے لیا۔ تلواروں سے؟
تلواریں تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نعیم نے اپنی چھری دکھاتے ہوئے کہا، یہ لکڑی کی ہے لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے، لے دو نا، میں جہاد پر جاؤں گا۔ کم سن بیٹے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھی، اے رب کعبہ، میرا یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے۔ نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے رگ و ریشہ میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگی۔ اس نے فرط امساد سے آنکھیں بند کر لی، وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو جوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیرتے اور رونتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ کر گرتے ہیں اور بالآخر زخموں سے نڈال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کے جام لیے کھڑی ہے۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گی۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکیں۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر واقعہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہیں معمولی باتیں بھی طلسم بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم دوسروں کے احساسات و جذبات کا اندازہ اپنے احساسات و جذبات سے کرتے ہیں، اس لیے ان کی وہ حرکات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک معمہ بن جاتی ہے۔ آج کل کی ماؤں کو قرون اولیٰ کی ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوں گی۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ اور خون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوگی۔ اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی مائیں ان کے شیروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے خواب کب دیکھتی ہوں گی۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں پہلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور عقل پہاڑ کی بلندی اور سمندر کی گہرائی کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے؟ وہ باپ کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈر جانے والے جواں مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت زا معلوم ہوں گی۔ اپنے گھونسلوں کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیاں عقاب کے انداز پرواز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہیں۔ صابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے ناہموار ترین راستوں سے گزر چکے تھے۔ اس کے رگ و ریشہ میں عرب کے ان شہ سواروں کا خون تھا جو کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کا دادا جنگ یرموک سے غازی بن کر لوٹا اور قادسیہ میں شہید ہوا۔ وہ بچپن ہی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے آشنا تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حروف ادا کرنے کی کوشش کیا کرتی تو اس کی ماں کا سکھلایا ہوا پہلا فقرہ آبا غازی اور چند دنوں کے بعد کا سبق آبا شہید تھا۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی تھی جو ایک مسلمان فرض شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے۔ وہ بچپن میں عرب عورتوں کی شجاعت کی افسانے سنا کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی۔ نوجوان شوہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور وفا شعار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کی بجائے ہمیشہ جہاد کے لیے ابھارتی رہی۔ عبد الرحمن جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا
اس وقت عبداللہ کی عمر 3 سال اور نعیم کی عمر 3 مہینے سے کچھ کم تھی۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور نعیم کو صابرہ کی گود سے لے کر پیار کیا۔ چہرے پر قدرے ملال کے آثار پیدا ہوئے، لیکن فوراً ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ کر صابرہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے طوفان سا امڈ آیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہ دی۔ عبد الرحمن نے کہا، صابرہ، مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ آلود نہ ہونے دیں گے۔ آپ تسلی رکھیں۔ صابرہ نے جواب دیا، میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔ صابرہ نے اس کے رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک، اسے ثابت قدم رکھنا۔ جب شوہر اور بیوی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں گی تو محبت کے جذبات کا کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں۔ بے شک صابرہ اور عبد الرحمن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا، اور رخصت ہونے کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا عظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو قربان کر دیتے تھے؟ وہ کون سا مقصد تھا جس نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں اور سمندروں میں کودنے، تپتے ہوئے وسیع صحراؤں کو عبور کرنے اور فلک بوس پہاڑوں کو روندنے کی قوت عطا کی تھی؟ ان سوالات کا جواب ایک مجاہد ہی دے سکتا ہے۔